السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر اور ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کا اکرام کرنا چاہیے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑوسی سے اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، مسند احمد۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بلند مرتبہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا، اللہ کے نزدیک بندوں کے نیک اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، بہقی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کی حالت میں اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند ختم ہو جائے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی اونگتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرے مگر اونگنے کی وجہ سے اس کی زبان سے اپنے لیے بد دعا نکل جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات نہ بتلا دوں کہ مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بدترین شخص کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، بتا دیجئے، ضرور بتا دیجئے۔ یہاں ایک ہی دفعہ لکھا گیا ہے، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ اس سوال کو پورا نہ کرے۔ بحوالہ مسند احمد۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی آدمی میں ہمیشہ بھیک مانگنے کی عادت موجود رہے گی، یہاں تک کہ بروز قیامت اللہ سے وہ اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ بھیک مانگنے کے نحوست کی وجہ سے اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا، صرف ہڈیاں ہوں گی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ ختم ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ احزاب کے دن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ان لوگوں یعنی کفار کی قبروں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں مشغول رکھا اور صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی میت ایسی نہیں کہ اس پر مسلمانوں کی ایک جماعت کہ ان کی تعداد 100 تک ہو، وہ نماز جنازہ پڑھے اور سب کے سب اس مرحوم کی سفارش یعنی دعائیں مغفرت کرے مگر یہ کہ ان کی سفارش مردے کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بلا قصد و ارادہ بھی اپنے مسلمان بھائی کو ہتھیار دکھا کر نہ ڈرائے، کیا معلوم شیطان کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چل جائے اور یہ غفلت جہنم کے گڑھے میں گرنے کا سبب اور نتیجہ بن جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ عبداللہ خولانی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کی تو لوگوں نے انہیں بہت کچھ کہا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے آپ پر بہت زیادتی کی ہے، حالانکہ آپ نے جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر پر فرمایا، جو شخص قلیل نعمت پر شکر نہیں بجا لاتا وہ کثیر نعمت پر بھی شکر نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار شکر ہے اور ترک اظہار ناشکری ہے، اور جماعت اللہ کی رحمت ہے جبکہ تفرقہ اور گروہ بندی عذاب۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا بیان کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر چل پڑتی ہے اسے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حوالے کے لیے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال صرف جھگڑنے کے لیے بیان کی ہے، در حقیقت یہ لوگ جھگڑالو ہیں۔ بحوالہ ترمذی۔